نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق اللہ العظیم۔ ہمارے شیخ و مرشد عارف باللہ شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ جلیل احمد اخوند صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد صاحب مفتی نیاز محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر اکثر پڑھا کرتے تھے، فرماتے تھے کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے اس محفل رنگار میں، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے اس محفل رنگار میں، وہی باقی ہے جو ساقی ہے، سبحان اللہ، وہی باقی ہے جو ساقی ہے، مہمان بدلتا رہتا ہے۔ اللہ تھا، اللہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ہمیں ایک حقیقت بتلا دی کہ تم جس سے چاہے پیار کرو، جس سے چاہے دل لگاؤ، ایک وقت آئے گا کہ تم میں ان میں جدائی ہونے والی ہے، یا تم ان سے جدا ہو جاؤ گے یا وہ تم سے جدا ہو جائے۔ لہذا دل کس سے لگاؤ جو ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، دل اس سے لگاؤ۔ اور اسی کو ایک اللہ والے شاعر نے کہا ہے، فرماتے ہیں یہ یقین خود کو بہرحال دلانا ہوگا، سبحان اللہ، یہ یقین خود کو بہرحال دلانا ہوگا، یہ یقین خود کو بہرحال دلانا ہوگا، ہم مسافر ہیں یہاں سے ہمیں جانا ہوگا، سبحان اللہ، ہم مسافر ہیں یہاں سے ہمیں جانا ہوگا، یہ وہ بستی ہے جو بستی ہے اجڑنے کے لیے، یہ وہ بستی ہے جو بستی ہے اجڑنے کے لیے، گھر کہیں اور ہمیں جا کے بسانا ہوگا، سبحان اللہ، گھر کہیں اور ہمیں جا کے بسانا ہوگا، دل بنے ایسا کہ ہم شوق سے جائیں ورنہ، دل بنے ایسا کہ ہم شوق سے جائیں ورنہ، دل نہ چاہے گا مگر جان سے جانا ہوگا، دل نہ چاہے گا مگر جان سے جانا ہوگا، یہ یقین خود کو بہرحال دلانا ہوگا، ہم مسافر ہیں یہاں سے ہمیں جانا ہوگا۔ لیکن جا تو سب رہے ہیں، لیکن ایمان والے کا جانا اور ہے، فرما بردار کا جانا اور ہے، نافرمان کا جانا اور ہے۔ فرما بردار جاتا ہے، ایمان والا مرد یا ایمان والی عورت جب اس دنیا سے جاتا ہے اس کے لیے سب روتے ہیں، وہ مصلی روتا ہے جس پر وہ نماز ادا کرتا ہے، وہ تسبیح ہوتی ہے جس پر وہ خدا کا نام لیتا ہے، وہ دروازہ روتا ہے جس سے اس کے نیک اعمال اوپر آسمانوں پہ چڑھتے ہیں، وہ زمین روتی ہے جہاں وہ سجدے کرتا ہے۔ یہ ایمان والے کا جانا ہے، سب اس کے غم کو محسوس کر رہے ہیں کیونکہ وہ سبب تھا۔ ایمان والا سبب رحمت خداوندی ہے، اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے، ایمان والا اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے، اور اس کی رحمت اس کی وجہ سے سب کو ملتی ہے، اس کی وجہ سے سب کو ملتی ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
میں تم سمجھتے ہو تمہاری محنت سے مل رہا ہے؟ تمہاری محنت سے نہیں مل رہا، تمہارے گھر میں جو کمزور ہیں ان کمزوروں کی وجہ سے تمہیں مل رہا۔ اور جو دل اللہ تعالیٰ نے عورت کو عطا فرمایا وہ مرد کے پاس نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، جو عظمت عورت اپنے دل میں اللہ رسول کی رکھتی ہے، مرد اس سے خالی ہے، وہاں تک نہیں جا سکتا۔ عجیب بات ہے، ہمیں ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں بنایا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، صحابیات نے، اولیاء نے، ولیاء نے ایسے ایسے واقعات اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کے ہیں، آدمی پڑھ کر سن کر دنگ رہ جاتا ہے۔ ویسے تو کمزور لیکن قلب اتنا کبھی، اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کی دوستی مرد بھی حاصل کر سکتا ہے، عورت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ وہ ولی بنتا ہے، وہ ولیہ بنتی ہے، دونوں کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اس اللہ کی اس محبت کی دولت کو پا سکتے ہیں۔ اگر مرد ذرا سی توجہ کرے، اپنے گھر والوں کو ساتھ اللہ کے راستے پہ لے کے چلے تو وہ ان سے آگے نکل جاتی ہیں، ان سے آگے چلی جاتی ہیں۔ ایک آدمی بہت سادہ تھا، بالکل جیسے دیہات کے سادہ لوگ ہوتے ہیں، تو جب گھر میں آتا کام کاج سے اور جب نماز کے لیے جاتا واپس آتا تو گھر والی پوچھتی تھی، تم گئے مسجد میں، تم نے نماز ادا کی، ہمیں کوئی بات سناؤ، تمہارے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، کوئی بات سناؤ ان کی۔ تو وہ کہتا ہمارے امام جب نماز پڑھاتے ہیں تو یا بیان فرماتے ہیں، تو بیان پہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں تم کچھ سمجھے ہو، یہ ان کا ایک جملہ ہے، کچھ سمجھے ہو۔ اچھا ایسا ہے کہ اب جب تم نماز کے لیے دوبارہ جانا نا، تو جب امام صاحب بیان فرمائے اور وہ جب کہیں کہ سمجھے ہو تو تم کھڑے ہو کے کہنا امام صاحب تم بھی کچھ سمجھے، تم بھی کہہ دینا تم بھی کچھ سمجھے۔ اس کو تو سمجھنا آئی انہیں کہ چلو تم کہہ رہی ہو تو میں کہہ دوں گا۔ نماز کا وقت ہوا، وہ مسجد میں نماز کے لیے گیا، نماز کے بعد مولوی صاحب نے جیسے ان کا معمول تھا واعظ و نصیحت کا، وہ واعظ و نصیحت کرنے لگے۔ تو جیسے ان کی عادت مبارکہ تھی، مجمع کی طرف پوچھتے تھے ہاں بھی کچھ سمجھے ہو، کچھ سمجھے ہو۔ تو اس کو تو بیوی نے کہا تھا تم ایسے کہنا، تو یہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولوی صاحب آپ بھی کچھ سمجھے ہو، آپ بھی کچھ سمجھے ہو۔ جیسے اس نے یہ بات کی، اس مولوی صاحب نے زور کی چیخ ماری، گر پڑے۔ کافی دیر ان پر کیفیت تاری رہی، پھر سر پکڑ کے بیٹھے رہے۔ لوگ دیکھتے دیکھتے آ کر اپنے کام کاج کو چلے گئے، پتہ نہیں آج مولوی صاحب کو کیا ہو گیا۔ یہ بھی حیران، میں نے تو کچھ کہا نہیں، کیا ہوا انہیں۔ اور اس کے بعد وہ بھی گھر چلا گیا۔ جب گھر پہنچا تو دیکھا باہر گلی میں لوگ ہیں، آپ کیوں خیر ہے، کیوں کھڑے ہو؟ تمہیں نہیں پتا تمہاری بیوی انتقال کر گئی، انتقال کر گئی۔ حیران، یہ کیا ہوا ہے؟ ابھی تو ٹھیک تھی، ابھی تو میں اس کو ٹھیک بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، میں نماز کے لیے گیا ہوں، ابھی اس کو کیا ہوا؟ اب وہ بہت ہو گئی، اب پریشان۔ اس نے کہا تھا امام صاحب سے کہنا کچھ سمجھے ہو، وہ چیخ مار کے گر پڑے اور رونے لگے۔ ادھر گھر آیا ہوں تو یہ دنیا سے چلی گئی، یہ معاملہ کیا ہے؟ دوبارہ دوڑا گیا امام صاحب کے پاس، کہا امام صاحب یہ کیا ہے؟ کچھ اگر آپ راز جانتے ہو تو مجھے بتائیے، میں تو سادہ آدمی ہوں۔ کہا تم اتنے سادے ہو تمہیں اپنی بیوی کی ولایت کا پتہ نہیں چلا۔ آج ہم ساتھ رہتے ہیں لیکن ساتھ نہیں ہوتے۔ عجیب بات ہے، میری بات پہ خفا نہ ہونا، ہمیں پہچان نہیں ہے۔ ہم عورت کو صرف ایک ضرورت کے لیے ساتھ رکھتے ہیں بس۔ اللہ یہ عجیب اللہ نے بنایا ہے، عجیب ہے۔ آپ جو لوگ اس معرفت رکھتے ہیں ان سے پوچھو۔ ہمارے شاقی مختل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے درد سے فرماتے تھے، مجلس میں فرماتے تھے کہ میں تمہاری کرانی صاحبہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، میری دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ تعلیم دینی ایسی اللہ والی تھی، ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ ہمارا میں ظرف ہے، اگر یہ کچھ راز آپ بتا دیے یہ کیا ہے؟ آپ ادھر آپ کو کیا ہوا تھا؟ ادھر میں گھر گیا ہوں تو میری گھر والی دنیا سے چلی گئی، تو آپ بھر کے فرمایا تم ساتھ رہتے تھے، تم اس کے مقام کو سمجھ نہ سکے۔ وہ اس علاقے کی کتب تھی،
مقام قطبیت میں فائز تھی، اس کی تکوینی ڈیوٹی تھی. وہ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، اس نے اس ایک جملے کے ذریعے اپنی ڈیوٹی مجھے سونپ دی. اپنی ڈیوٹی مجھے سونپ دی جاتے بدلتے. سمجھے ہو جب تم نے جملہ یہ کہا، زبان تو تمہاری تھی، نسبت پیچھے اس کی تھی. اس ایک جملے سے اس کی نسبت مجھے منتقل ہو گئی. جب اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، جب اس کا کام ختم ہو گیا، اس کو دربار الہی میں واپس بلا لیا. یہ عجیب بات ہے، ہم قدر نہیں کرتے، ہم رشتوں کی قدر نہیں کرتے، ہم نسبتوں کی قدر نہیں کرتے. دوستوں ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے جیسے تو ہیں، ہمارے جیسے ہمارے پاس تو بیٹھتے ہیں، ہم تو روز ملتے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتا. ہمیں ابو جہل بھی یہی کہتا تھا. ابو جہل یہی کہتا تھا یہ کیا ہے، ان کے چہرے میں کیا ہے. اور صحابی رسول فرماتے تھے جب میں اپنے محبوب کا چہرہ دیکھتا ہوں مجھے اس میں سورج چاند چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو یہ نسبت عجیب چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت عجیب بنایا ہے. زبیدہ خاتون کے بارے میں آتا ہے، ہارون رشید کی گھر والی تھی لیکن بڑی اللہ والی تھی. وہ جب دنیا سے گئی، کسی نے بعد میں خواب میں دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، تم تو بخشی بخشائی تھی، تمہیں تو بڑے درجات مل گئے ہوں گے کیونکہ تم نے حاجیوں کے لیے نہر بنوائی. اتنا بڑا کام اللہ نے تم سے لیا. ان کو پانی کی ضرورت تھی، تمہارے ذریعے سے نہر بن گئی اور حاجیوں کی ضرورت پوری ہوئی. تو یہ اتنا بڑا ایک عمل تمہارا اتنا بڑا ہے تو تمہیں تو پتہ نہیں کیا ملا ہوگا. کہا میرے سارے اعمال بھرے رہ گئے. یہ دربار بہت اونچا ہے، ہماری سوچ سے اونچا ہے. اللہ والے فرماتے تھے جی عدل کرے تے تھر تھر کنبڑ اونچیاں شانوں والے. عدل کرے، اللہ تول لگائے تو کوئی چیز اس تول میں آنے والی نہیں. عدل کرے تے تھر تھر کنبڑ اونچیاں شانوں والے، تے فضل کرے جے فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. اللہ اگر آپ فضل کریں تو مجھ جیسے کالے منہ والے بھی تیرے دربار سے بخشش حاصل کریں، اور اگر تو عدل لگائے تو کوئی چیز تیرے عدل کے ترازو میں آنے والی نہیں. بولو ہم میں سے کوئی ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہمارا فلاں عمل اتنا اخلاص والا ہے، اتنا خلوص نیت کے ساتھ ہے اور اتنا عین سنت کے مطابق ہے کہ ترازو میں آئے. تو وہ زبیدہ خاتون کہنے لگی میرے تمام اعمال بھرے کے بھرے رہ گئے. کوئی چیز اللہ فرمایا نہر بنوائی تو کون سا کام کیا؟ تو تیرا مال تھا، مال کہاں سے ہے؟ ہم نے دیا. بولو بھائی جس کے پاس جو چیز ہے کہاں سے آئی ہے؟ خدا نے دی ہے نا اسے. تم نے کیا کیا؟ ہر عمل میں فی لگ گیا، یہ نہیں. تو میں نے کہا بس آج زبیدہ تو ماری گئی، آج تجھے اس دربار سے چھٹکارا تیرا نہیں ہو سکتا. اللہ فرمایا دیکھ ایک عمل تیرا ایسا ہے جسے ہم نے قبول کر لیا اور اسی وقت تیری بخشش کا فیصلہ کر لیا. ایک عمل. کون سا عمل؟ ایک مرتبہ تو نے روٹی کا لقمہ توڑا اور منہ تک لے جا رہی تھی، اتنے میں منادی نے آزان دی، میرا نام لیا اللہ اکبر. انہیں آزان کی آواز سنتے ہی، میرے نام کو سنتے ہی جو نوالا منہ کے قریب جا چکا تھا تو نے وہیں روک دیا. انہیں اس نوالے کو دوبارہ رکھا اور تیرا جو دوپٹہ تیرے سر سے جو سرکا ہوا تھا تو نے اپنے دوپٹے کو پہلے ٹھیک کیا اور اس کے بعد دوبارہ اس لقمے کو تو نے منہ میں ڈالا. تیرے دل میں جو اس وقت ہماری محبت اور عظمت پیدا ہوئی، ہمیں تیرا عمل اتنا پسند آیا، ہم نے اسی وقت تیری بخشش کا فیصلہ کر لیا. یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے لیکن دل کے اندر عظمت تھی. میں آج ایک بات اکثر بڑے درد سے کہتا ہوں، ہم محبت بہت کرتے ہیں، ہم محبت کے دعوے بھی بہت کرتے ہیں، مگر آج ہماری محبت عظمت سے خالی ہے. محبت ہے، ہم نہیں کہتے کہ محبت نہیں ہے، لیکن محبت میں دو چیزیں نہیں رہی، عشق بھی نہیں رہا، عظمت بھی نہیں رہی. محبت تو بالکل نچلے درجے کا کھیل ہے. یہ تو کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. ہم روزانہ صبح سے شام تک دیکھتے ہیں محبت کیسے ٹوٹتی ہے، لمحوں میں ٹوٹتی ہے. لیکن جس محبت میں عشق شامل ہو جائے اور عظمت شامل ہو جائے، دونوں چیزیں ضروری ہیں. عشق ہے، عظمت نہیں تب بھی گمراہی ہوگی، اور عظمت ہے، محبت ہے لیکن اس درجے کی نہیں ہے جو انسان کو خدا کے راستے میں قربانیاں دینے کی ہمت دلائے. اگر وہ نہیں ہے تو بھی انسان ناکام ہے. دونوں چیزیں ضروری ہیں، محبت بھی ہو، عظمت بھی ہو. کہا باقی عمل تو دھرے کے دھرے رہ گئے لیکن ایک وہ جو اس وقت بے دہانی میں ویسے ہی مجھ سے ہو گیا تھا
خدا نے قبول کر کے مجھے معافی دے دی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے, ہمیں اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے, خصوصاً مستورات کی بہت قدر کرنی چاہیے. بہت یہ انمول رشتے جب چلے جاتے ہیں تب ان رشتوں کا احساس ہوتا ہے. ہم ویسے ہم اتنی محبت اور اتنی قدر نہیں رکھتے, لیکن جانے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ کون کون سی چیز چلی گئی, کون کون سی برکتیں اٹھ گئی, کون کون سی شفقتیں اٹھ گئی. یہ میاں بیوی کا رشتہ بہت عجیب رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری قلوب کی پاکیزگی کے لیے ایسا محبت بھرا یہ رشتہ عطا فرمایا ہے کہ اس کے لیے الفاظ نہیں, لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے. ہمیں قدر کرنی چاہیے, ہمیں اس کی بہت. اور جو قربانیاں انہوں نے پیش کی ہیں, ہم مردوں میں ایسی مثال نہیں ملتی. فرعون کے حالات میں لکھا ہے, فرعون کے زمانے میں ایک خاتون جو تھی وہ ایمان لے آئی, موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے. فرعون کو پتہ چلا کہ تو کیا پوچھا تو کس کا کلمہ پڑھتی ہے, میرا پڑھتی ہے یا موسیٰ کا؟ میں موسیٰ کا کلمہ پڑھتی ہوں. کہا اگر دیکھ موسیٰ کا کلمہ پڑھتی ہے ہم تجھے یہ کھولتے کڑھائی میں ڈالیں گے. کہا کوئی بات نہیں, یہ ایمان ہے, یہ ایمان جو دل میں اتر گیا یہ ایمان ہے. ایمان ایسی چیز ہے کہ قلب جو ہے وہ اگر اس ایمان والے قلب کو پہاڑ پہ رکھ دو پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے. ایسی اس میں ایمان والے قلب میں ایسی طاقت ہے. کہا کہ کوئی بات نہیں, جو مرضی چاہے کرو, میں یہ کلمہ چھوڑنے والی نہیں. انہوں نے کہا اچھا پہلے اس کی بچی کو ڈالو. کہتے جو چھوٹی بچی تھی گود والی وہ بھی کڑھائی میں ڈال دی. اب ماں کو اللہ نے دکھایا, اس بچی کی جب روح نے پرواز کی, انہوں نے کہا اماں غم نہ کر, یہ دنیا عارضی ہے, ہم ابھی جلد مل جانے والے ہیں, ابھی جلد مل جانے والے ہیں. ایک اللہ والے فرماتے تھے کہ جب سے سنا ہے جنت میں دوستوں سے ملاقات ہو گئی, اب ہمیں جنت کا بڑا شوق رہنے لگا ہے. یہ جنت جگہ ایسی ہے جہاں یار بیویوں سے ملاقات ہوگی, جہاں بتاؤ بھائی دنیا میں میرے شیخ نوم برکاتم فرماتے ہیں دنیا میں تو تھوڑے رشتے ہیں, دنیا میں تو تھوڑے ہیں, جنت میں زیادہ ہے نا. تو جب ہمارا ایمان پہ جو چلا گیا, وہ جب جنت میں جا کے اپنے بڑوں سے ملے گا اور ان کے بڑوں سے اور ان کے بڑوں سے, تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. تو کہا کہ اماں یہ تو عارضی ہے, یہ تو تھوڑی, یہ تو عارضی ہے دنیا, تو غم نہ کر, ہم دوبارہ ملیں گے. بالکل وہ اپنے ایمان پر استقامت سے رہی. ایک بچی گئی, دوسری گئی, ذرا بھی اس میں لغزش نہ آئی. فرعون نے کہا اب اس کو بھی ڈال دو, اب اسے بھی ڈال دو, لہٰذا اسے بھی ڈال دیا گیا. کھولتے کڑھا کے اندر ہے تو اس کا چمڑا الگ ہو گیا, ہڈیاں رہ گئی. بعد میں وہ مرنے سے پہلے صرف اس نے ایک خواہش کی کہ جب میں مر جاؤں, اللہ کے رستے میں شہید ہو جاؤں, تو میری اور میری بچی کی ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کر دینا, ایک جگہ پہ دفن کر دو. وہ کیسی عجیب سی خواہش ہے, اپنی جان کی پناہ مانگتی, امان لے لیتی, یہ کیا. لیکن جن کے دل میں ایمان آ جائے, اللہ اکبر سبحان اللہ, جو ایمان کا مزہ چکھ چکے, جن کے دل حلاوت ایمانی سے بھرے ہوں, تو بڑی سی بڑی قربانی سے ذرا نہیں کرتے. تو اس طرح چلے گئے. جب آپ معراج کی رات آپ کو جبریل لے کر چلے تو راستے میں خوشبو محسوس ہوئی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبریل خوشبو آتی ہے, جنت آ گئی, جنت قریب ہے, جنت کی خوشبو ہے. تو جبریل علیہ السلام نے یہ واقعہ سنایا, اللہ کے نبی اس طرح فرعون کی ایک مالی تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئی. اسے فرعون نے کھولتے کڑھا میں اس کی بچیوں کو ڈال دیا تھا. کھولتے کڑھا کے اندر وہ اللہ پر شہید ہو گئی, اس نے جان دے دی. اس کی ہڈیاں جہاں دفن کی گئی یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے. اللہ اکبر. درمیان میں کتنا وقفہ ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کتنی قدر دانی فرما رہے ہیں کہ اس کی ہڈیاں کی خوشبو کہاں جا رہی ہے, اور سونگ کون رہے ہیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمیں ان رشتوں کا احساس اور قدر کرنی چاہیے. اپنی زندگی میں قدر کریں. محبت خدمت دو ہی چیزیں ہیں, محبت ہے خدمت ہے, دونوں میں کوتاہی نہ کریں. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی اڑان عطا فرماتے ہیں, کیسی پاکیزگی عطا فرماتے ہیں. دنیا میں ہی اہل اللہ کو, اللہ والوں کو دنیا میں ہی جنت کا لطف انہیں دنیا میں مل جاتا ہے. دنیا کے اندر ہی لطف جنت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتا ہے. ایسی ان کی زندگی ہوتی ہے.
اللہ تعالی ہماری بھی اسی طرح کی زندگی فرما دے کہ ہم بھی ایمان والے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کو محسوس کرنے والے بنے. تو جو قرآن کی آیت تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے موت اور زندگی کیوں بنائی؟ الذی خلق الموت والحیات. میرے شیخ دعوت برکاتم سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ پہلے زندگی دیتے ہیں پھر موت دیتے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ پہلے موت کا ذکر فرما رہے ہیں پھر زندگی کا ذکر فرما رہے ہیں. آخر اس میں کیا راز ہے؟ اللہ والوں کی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، یہ دور سے محسوس نہیں ہوتی، جب تک انسان قریب بیٹھتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس قلب کے اندر کیا خزانے رکھے ہیں، کیا راز کیا راز کیا راز چھپے ہیں عجیب. تو فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ دراصل زندگی اسی کی زندگی ہے جو اپنی موت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے. اس انسان کے سامنے اس کی موت ہے کہ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں پرسوں، آخر میں نے یہاں سے جانا ہے. تو پھر اس کی زندگی عام زندگی نہیں ہوتی، اس کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے، اس کے شب و روز کچھ اور ہوتے ہیں، اس کے لمحات کچھ اور ہوتے ہیں، اس کی سوچیں کچھ اور ہوتی ہیں، اس کی طرز زندگی کچھ اور ہوتی ہے، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کچھ اور ہوتا ہے. اسے پتہ ہے کہ میں مسافر ہوں، اور یہ مسافرت ایسی ہے کہ کسی وقت بھی واپسی ہو سکتی، کسی وقت بھی. آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی، ہنگامہ حیات خاموش ہے. لیکن میرے دوستو، ہم انسان کہتے ہیں کہ جی ہم سے تو کوتاہیاں نہیں چھوٹتی، ہمارے اندر تو نالائکیاں ہیں، کمزوریاں ہیں. آج ہم جس زمانے میں چل رہے ہیں یہاں گناہ عام ہے، گناہ کی طرف جانا نہیں پڑتا، گناہ خود آتا ہے، بلکہ قدم قدم پر ایسی چیزیں بکھیر دی گئی ہیں، انسان بچنا چاہے تو بچ نہیں سکتا. تو ہم تو پھسل جاتے ہیں، ہم تو روزانہ ہی گر جاتے ہیں. تو میرے شیخ دعوت برکاتم فرماتے ہیں غم کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے بخشش کے بہانے بھی بے شمار بنائے ہیں، بے شمار بہانے بنائے ہیں، بے شمار بے شمار. سر میں درد ہو رہا ہے گناہ معاف ہو رہے ہیں، کانٹا چبھ رہا ہے گناہ معاف ہو رہے ہیں، بخار آ رہا ہے گناہ معاف ہو رہے ہیں، ٹھوکر لگ رہی ہے گناہ معاف ہو رہے ہیں، ٹھوکر لگ رہے ہیں. قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب اس کا حساب ہو رہا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں تمہاری معافی ہے، تم جنت میں جاؤ. وہ بڑا حیران کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، میری معافی کہاں سے ہو گئی؟ کوئی ایسا کام تو مجھ سے ہوا نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معافی دے رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ تو واقعی شاہی معاملہ ہے. شاہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ تو یہ مجھے جو ہے وہ شاہی پروٹوکول دیا گیا کہ چلو معاف کیا جاؤ جنت میں. اللہ اتنی سی ریکویسٹ ہے، بتا تو دیجئے یہ اتنا بڑا احسان، اتنی بڑی نعمت مجھے مل رہی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تو نہیں جانتا ہم جانتے ہیں، تو نہیں جانتا ہم جانتے ہیں. ایک مرتبہ تجھے بخار تھا اور بخار میں درد کی شدت اور کیفیت میں تیری زبان سے ہمارا نام نکلا، بخار کی حالت میں تو نے کہا اللہ، وہیں اللہ ہمیں اتنا پسند آیا، اسی وقت ہم نے تیری بخشش کا فیصلہ کر دیا. بے شمار بہانے بنائے ہیں. ایسی مجلسیں جب لگتی ہیں ان میں فرشتے بھی آتے ہیں. کیا یہ دل ایسے نرم نہیں ہوتا؟ ایسے نہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بڑا دل، یہ فرشتوں کی صحبت کی وجہ سے دل نرم ہو رہا ہے، ان کی صحبت سے، فرشتوں کی صحبت سے دل نرم ہو رہا ہے. اور ایک اللہ والے جب دنیا سے گئے، کسی نے خواب میں دیکھا تھا اللہ نے آپ کی بخشش کیسے ہوئی، آپ کو دربار الہی میں کیا پیش آیا؟ کہا کہ تو دنیا میں جس طرح میری محبت کی بات سناتا تھا، آج وہیں ہم نے یہاں انتظام کیا ہے، فرشتوں کو حکم دیا ہے اسٹیج بناؤ کرسی رکھو، اسٹیج بناؤ کرسی رکھو. تو میں حیران کہ یہ اسٹیج اور کرسی منگائی جا رہی ہے کس لیے؟ اللہ فرمایا چل بیٹھ، جیسے دنیا میں ہماری محبت کا گیت سناتا تھا آج ہمارے سامنے سنا ہے، آج ہمارے سامنے سنا. جیسے بچہ سکول سے آ کے کہتا تھا کہ آج میں نے نظم پڑھی اور آج میں نے ایسی اسپیچ کی، بہت مجھے شاباش ملی. تو کیسے ابا جھٹ سے کہتا ہے چل بیٹے جلدی کر، میرے سامنے کھڑا ہو، تو مجھے ویسے سنا جیسے تم نے کلاس میں وہاں سنایا ہے، تجھے شاباش ملی، ہم بھی دیکھ کے پھر ہم تجھے شاباش دیں گے. تو دوسری بات ارشاد فرمایا اسی طرح ایک مرتبہ تو نے میری محبت کی بات سنائی تھی
اس مجلس کے اندر ایک آدمی مجھ سے بڑا عرصے سے روٹھا ہوا تھا، جو میرا ہو کر میرا نہیں تھا۔ ہم اللہ کی غلامی سے نہیں نکل سکتے دوستو، ہم چاہے جتنے مرضی دوست بنا لیں، اگر اللہ ہمارا دوست نہیں ہے تو کوئی دوست ہمارے کام آنے والا نہیں، کوئی کام آنے والا نہیں۔ ہم آج بہت لمبے چوڑے دوستوں کی لسٹیں بنائی ہوئی ہیں، بہت بڑا اس پر ہم ناز بھی کرتے ہیں کہ ہمارے بہت دوست ہیں۔ میاں اگر اللہ دوست نہیں ہے تو تمہارا کوئی دوست نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ کو دوست بناؤ، اگر اللہ راضی ہے تو پھر سب راضی ہیں، کوئی ہو نہ ہو اللہ ہی کافی ہے، اللہ کی ذات کافی ہے۔ بتاؤ بھائی، جب انسان دنیا سے چلا گیا، ہم اس کو قبر میں چھوڑ کر آ گئے، اب وہاں کون ہے؟ بولو بھائی، اما رابعہ بصریہ بڑی اونچی اللہ والی گزری، عجیب ان کے حالات لکھے ہیں، انسان حیرت ہوتی ہے۔ عورت ہو کر مردوں کو پیچھے چھوڑ گئی، عورت ہو کر مردوں کو ہمت اور طاقت میں مردوں کو پیچھے چھوڑ گئی۔ فرماتے کہ جب انہیں قبر میں رکھا گیا، فرشتے نے آ کے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ بتا تیرا رب کون ہے، بتا کیا تیرا رب کون ہے؟ کہا 40 سال رابعہ نے جس کو نہ بھلایا، 40 سال رابعہ نے جس کو نہ بھلایا، تو تم کیا سمجھتے ہو چند ہاتھ زمین میں آ کر کیا وہ اللہ کو بھول گئی؟ کیا وہ رب کو بھول گئی جو مجھ سے پوچھتے ہو تمہارا رب کون ہے؟ 40 سال عمر کتنی پائی؟ عمر کتنی پائی اما رابعہ بصریہ رحم اللہ نے؟ 42 سال۔ آپ الفاظ پر آپ نے اما کے غور نہیں کیا، 42 سال عمر پائی ہے، اور زبان سے کیا بات نکل رہی ہے کہ 40 سال جس رابعہ نے جس رب کو نہیں بلایا، چند ہاتھ زمین میں آنے کے بعد کیا وہ رب کو بھول گئی جو مجھ سے پوچھتے ہو رب کون ہے؟ معلوم ہوا کہ دل میں آگ بچپن سے ہی لگی ہوئی تھی، صرف 2 سال ہی کم ہوئے نا، 2 سال کا کیا ہے؟ یہاں ایک بڑا عجیب واقعہ یاد آ گیا آپ حضرات کی برکت سے۔ ہمارے شورورتی بزرگ ملتان میں، اللہ اکبر، عجیب ان کے سلسلے کے ایک اللہ کے ولی گزرے، ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، بچے کی ولادت ہوئی۔ اب بچہ جب سے پیدا ہوا روئے جا رہا ہے، بڑی چپ کرانے کی کوشش کی، بچہ چپ نہیں کرتا، بھائی کیا کریں اس کا ہے؟ تو لوگ تھوڑی دیر گھنٹہ دو روئے، اتنی دیر ہو گئی پیدائش کو، رونا ہی بند نہیں ہو رہا اس کا۔ تو اتنے میں گلی میں کسی درویش نے صدا لگائی، تو وہ کہنے لگے، بھلا زمانہ تھا، اپنے خادم سے کہا کہ یہ کوئی درویش معلوم ہوتا ہے جس نے صدا لگائی ہے، ذرا ان کو بلا کے لاؤ، ذرا انہیں بلا کے لاؤ۔ بلا کے لائے گئے، سلام کیا، کہا جی مجھے آپ نے شرف بخشا ہے، آنکھ والا آنکھ والوں کو دیکھتا ہے، جس کی اندر کی آنکھ ہے وہ پہچانتا ہے کہ کون کیا ہے، آنکھوں والا تیری چوبند کا تماشا دیکھے، جس کی آنکھ نہیں اسے کیا پتا کہ کون ہے میرے سامنے۔ وہ فوراً پہچان گیا وہ درویش، نے کہا حاج صاحب اے اللہ والے، آپ نے مجھے شرف ملاقات بخشی، آپ فرمائیں مجھ سے کیا کام ہے؟ تو عاجز آدمی ہوں، میں تو اللہ کے راستے میں چلتا پھرتا ہوں، مجھے آپ نے بلایا؟ کہا ہاں، خیر و صبر کرو۔ اندر مستورات سے کہا کہ بچے کو بھیجو باہر، ادھر باہر کی طرف بھیجو۔ وہ بچے کو لے کے آئے تو بچہ بڑا رو رہا ہو، وہ درویش کہنے لگا جی خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ کہا یہ جب سے پیدا ہوا رو رہا ہے، کوئی کلام آپ پڑھو۔ ہائے ہائے ہائے، کیسے دوسروں کو عزت دی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ آج پتہ ہے ہماری مثال کیا ہے؟ میری بات سے خفا نہ ہونا، میں جو بات دل میں آئے تو کر دیتا ہوں۔ آج ہماری مثال مرغی کی طرح ہے۔ مرغی کتنا انڈا دیتی ہے؟ یہ انڈا اتنا سارا، کتنے کا ہوتا ہے؟ 10-15 روپے کا، اور کائیں کتنا کرتی ہے؟ بولو، پورا گھر سر پہ اٹھاتی ہے۔ اس سے پوچھے تو نے کیا کیا ہے جس پر تو اترائی پھرتی ہے؟ 10-15 روپے کی تو نے ایک چیز دی اور پورا گھر کو سر پہ اٹھایا۔ اور گائے کتنے ہزار کا بچہ دیتی ہے؟ بولو، ہے گائے میں سے بچڑا پیدا ہوتا ہے کتنے ہزار کا ہوتا ہے؟ کبھی گائے کو دیکھا شور مچاتے؟ یہ ظرف کی بات ہے، جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اتنا ہی خاموش ہے۔ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش ہے، جتنا ظرف ہے خاموش ہے۔ ہم بتائیں کسے اپنی مجبوریاں، چپ رہ گئے جانب آسماں دیکھ کر۔ یہ نہیں کہ غم نہیں آتا، غم نہ آئے اور اثر نہ ڈالے تو قیمت کس چیز کی ہے؟ بولو،
لوگ کہتے ہیں جی اللہ والوں کی پتہ لگتا ہے جی ہوتے پتھر سے بنے ہیں، پتھر کے نہیں بنے ہوئے ظالموں. جیسا دل خدا کے ولی کے سینے میں ہوتا کسی کے پاس نہیں ہوتا. اتنا حساس چیز، حساس دل ان کے پاس ہوتا ہے. چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ان کے قلب پر اثر ڈالتی ہے، کیونکہ دل اتنا مجلہ مصفا ہے. تو کہنے لگا جی آپ نے مجھے بلایا ہے، مجھ سے کیا کام ہے؟ کہا یہ بچہ روتا ہے، آپ کو اسے دم کرو، آپ درویش آدمیوں کو دم کرو. انہوں نے بچے کو لیا، بچے کی زیارت کی، اللہ اکبر. اور ایک دفعہ ایک کان سے منہ لگایا، دوسری مرتبہ دوسرے کان سے منہ لگایا، بچہ خاموش ہو گیا. بچے کی کوئی آواز نہیں ہے، بالکل وہ جس نے شور کر کر کے سارا گھر سر پہ اٹھایا ہوا تھا بالکل خاموش ہے. ابا بھی دیکھتا ہوں کہ پتہ نہیں درویش نے کیتا کی ہے کیڑی گل کر دیتی. اب وہ خاموش ہے، مسکرا رہا ہے. میں کہا لو جی سنبھالے جی، اللہ اس کے بعد اللہ والا بنا ہے. جیسے دعائیں ہوتی ہیں دعائیں دی جاتی ہیں. ساتھ ہی ایک بات کی، کہا اس کے چہرے میں، اس کی پیشانی میں معرفت کا دریا چلتا ہوا دیکھتا ہوں. معرفت کا دریا. ایک اللہ والے بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے تو بار بار نظر ایک جوان کی طرف اٹھتی تھی. جب طواف سے فارغ ہوئے اسے بلایا، کہا ادھر آ بچے، یہ بتا کس اللہ والے سے تیرا تعلق ہے؟ جی میرا کسی اللہ والے سے تعلق نہیں. کہا نہیں ضرور کسی اللہ والے سے تیرا تعلق رہا ہے. کہا نہیں بالکل نہیں رہا. کہا نہیں سوچ کے بتا. کہا میں چھوٹا سا تھا، میرا ابا مجھے گود میں لے کر گیا تھا ایک اللہ والے سے دم کرانے کے لیے. اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ میں کبھی کہیں گیا ہوں. تو وہ رونے لگے. کہا اس اللہ کے ولی کی اس وقت کی نگاہ کا اثر میں آج بھی تیرے چہرے پہ دیکھتا ہوں. آج بھی تیرے چہرے پہ. یہ تھوڑی ہو سکتا ہے. ہمارے اللہ تعالیٰ ہماری نالائکیوں کو نہیں، ہمارے بڑوں کا جو ہم پر ہاتھ ہے اللہ ان کو دیکھتے ہیں، اللہ ان کو نسبتوں کو دیکھتے ہیں. ورنہ ہمیں دیکھے تو ہم تو جوتے لگانے کے قابل ہیں، لیکن ہماری نسبتوں کو دیکھ کر ہماری معافی ہوتی رہتی ہے. تو وہ کہنے لگا، حیران ہو گیا. ماشاء اللہ. انہوں نے صوفی جی کیتا کی ہے اینی گل دس دیو، یہ کی پڑھ کے تسی یہ کانے چ پھوک ماری ہے وہ کلام دسی جاؤ، یہ اگر پھر شور پاوے تو تانوں اسے کتنے لبا گے؟ وہ نسخہ تو سانوں کیتی جاؤ. سیانے لوگ تھے نا. اب وہ تو بتاتے جائیں. آپ تو چلتے پھرتے آدمی، پھر آپ کو کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ جو آپ نے اس پر دم کیا ہے وہ مجھے بتاتے جائیں. انہوں نے کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں جی ایڈی کثرت نفسی نہ کرو، تسی کچھ نہ کچھ کیتا ہے. کہا یہ بتائیں اس کی ماں حافظ قرآن ہے؟ اس کی ماں حافظ قرآن ہے؟ درویش نے کہا ہاں واقعی اس کی اماں حافظ قرآن ہے. کہا میرا دل کہتا ہے کہ اس کی ماں حافظ قرآن ہے اور ہر وقت قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے. وہ ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی تھی اور یہ سنتا رہتا تھا. اللہ نے اس بچے کی غذا کو قرآن بنا دیا، قرآن ہی اس بچے کی غذا بن گئی. لیکن جب یہ پیدا ہوا ماں کی تو ناپاکی ہو گئی. اس نے جب قرآن کی تلاوت کو مؤخر کر دیا تو بچے کو جب اپنی غذا نہ ملی تو رونے لگ گیا. واللہ میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے اس کے دونوں کانوں میں آیت پڑھی ہے، جیسے ہی اس کو اس کی غذا ملی ہے خاموش ہو گیا ہے. آج ہم جسم کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں دوستو، لیکن روح ہماری دن بدن کمزور سے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ ہماری روح کو غذا نہیں ملتی. روح کی غذا اللہ نے قرآن بنایا ہے. قرآن روح کی غذا ہے. جو بتاؤ ہمیں ناشتہ نہ ملے ہم کمزوری محسوس کرتے ہیں، ہمیں کھانا چائے نہ ملے ہم کمزوری محسوس کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم دبلے ہو رہے ہیں، ہم کمزور ہو رہے ہیں، ہمیں بیماریاں پیدا ہوں گی. جس عقل کے ترازو پہ جسم کو تولا ہے، کبھی اسی عقل سے روح کو بھی سوچو. کیا ہماری روح کمزور نہیں ہو رہی؟ اگر ہماری روح کو سنتوں کا نور نہ ملا، اگر اس سے قرآن کی تلاوت نہ ملی، اہل اللہ کی صحبت نہ ملی تو کمزور ہوگی اور تا دم آخری کس طرح سے واپس جائے گی. آج جہاں ہم لوگوں نے دل پھنسایا ہے، ہم مردوں کی بات کر رہا ہوں میں، جہاں ہم نے دل پھنسائے ہیں، اگر اس دل جو اتنے پھنسے ہوئے ہیں جب ہمارا وقت آخری آیا ہم کیا کریں گے؟ یہ جب روح نکلتی ہے تو جسم جھٹکے کھاتا ہے، جسم کو جھٹکا لگتا ہے. ایک اللہ والے نے بڑی خوبصورت تعبیر کی ہے. جی فرماتے تھے کہ چلے جاتے ہیں تیرے کوچا سے اے جان، چلے جاتے ہیں تیرے کوچا سے اے جان. ہوں جان دی واری سانو دھکے نہ مار،
کہ ڈار سا اندر رہی ہیں ان دھکے مارنی. چلے جاتے ہیں تیرے کوچا سے اے جان, ٹکڑے تو چن لوں, ٹکڑے تو چن لوں دل صد چاک چاک کے. چلے جاتے ہیں تیرے کوچا سے اے جان, ٹکڑے تو چن لوں دل صد چاک چاک کے. میں نے جو دل کے ٹوٹے کر کے پورے جہان میں بکھیرے ہوئے ذرا وہ تو اکٹھے کروں, پھر چلا جاتا ہوں میں. اتنی جگہ پر دل پھنسایا ہوا ہے تو کیسے آخری وقت میں کیا حال ہوگا. میرے دوستو, ہمیں لمحات زندگی کی قدر کرنی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق